الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، العلم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیو دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت سبق نمبر 11 میں۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چند ابتدائی گزارشات۔ ناظرین محترم، مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب دے سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث، اجماع اور تواتر سے ثابت ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور 3 گھنٹے تک وہ صلیب پر رہے، لیکن وہ صلیب پر چڑھنے کی وجہ سے قتل نہیں ہو سکے بلکہ زخمی ہو گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ کو صلیب سے زخمی حالت میں اتارا گیا، پھر آپ کو ایک غار میں لے جایا گیا، وہاں آپ کی مرہم پٹی کی گئی، پھر آپ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فلسطین سے افغانستان کے راستے سے کشمیر چلے گئے۔ کشمیر میں 87 برس زندہ رہے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور کشمیر کے محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے ثابت ہے، بلکہ مرزا قادیانی نے اس عقیدے کو فرضی کہانیوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ محاولہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 660۔ حالانکہ خود مرزا قادیانی کا 52 سال تک یہی عقیدہ رہا۔ محاولہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 152۔ قادیانیوں سے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے چند اصول آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اگر اپنی غلطی دوران گفتگو معلوم ہو جائے تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ جب کسی مسئلے پر 2 مختلف رائے رکھنے والے گفتگو کر رہے ہوں تو اس گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کسی ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ مثلا جب رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر مسلمانوں اور قادیانیوں کی گفتگو ہو تو فریقین قرآن کی آیت پڑھ کر خود اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں، اور اس طرح بحث برائے بحث بڑھتی جاتی ہے اور گفتگو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے 13 صدیوں کے مفسرین میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیں کہ اگر کوئی آیت ہم پیش کریں یا قادیانی پیش کریں تو اس کا ترجمہ تفسیر خود سے کرنے کے بجائے کسی ایسی شخصیت کا دیکھ لیا جائے جس پر مسلمان اور قادیانی متفق ہوں۔ اگر اس شخصیت نے قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ مطلب لیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے تو ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے، اور اگر اس مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، تو یہ اس بات کو قادیانی مان لیں۔ اتنی ساری تمہید اس لیے باندھنی پڑی ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو
ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے قرآن کی پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریفی معنوی سے محفوظ رکھا ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 288۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 62۔ ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ برخلاف ان متبادل مسلسل معنوں کے جو قرآن شریف میں اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں، ایک نئے معنی اپنی طرف سے کرنا، یہی تو الحاد اور تعریف ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 501۔ ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344۔ ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجددوں کو فہم قرآن عطا کیا گیا ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 288۔ مرزا قادیانی کی ان تحریرات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا کہ مجددین پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجددین کو قرآن کا فہم عطا کیا گیا۔ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجددین نے ہر زمانے میں قرآن کے الفاظ اور مفہوم کی حفاظت کی ہے۔ نمبر 4، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم اپنی طرف سے گھڑنا یہی الحاد ہے۔ جب اتنی ساری باتیں مرزا قادیانی نے مجددین کے بارے میں لکھی ہیں، تو پھر قادیانی کیوں کسی ایک مفسر جو کہ مجدد بھی ہو اور اس پر اتفاق نہیں کرتے؟ اس بات سے ہم پردہ اٹھا ہی دیتے ہیں کہ قادیانی کیوں کسی ایک مجدد کو مفسر بھی ہو اس پر اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایک مسلمان مجدد جو کہ مفسر بھی ہو اس نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ سیدنا عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ تمام مجددین جو مفسرین بھی تھے انہوں نے ہر جگہ یہی لکھا ہے، سیدنا عیسی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ اب ناظرین محترم، ہم آپ کے سامنے 13 صدیوں کے ان مجددین کی لسٹ پیش کرتے ہیں جن کو مرزا قادیانی نے مجدد تسلیم کیا، اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت قادیانی پیش کرے اور ان مجددین میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کر لے، تو ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ اگر اس مجدد نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر یا ترجمے میں یہ لکھا ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے، تو ہم اس بارے میں قادیانی موقف کو تسلیم کر لیں گے، اور قادیانی بھی یہ لکھ کر دیں کہ جس نام پر اتفاق ہوا اس نے اگر قرآن پاک کے ترجمے یا تفسیر میں یہ لکھا ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، تو قادیانی اس موقف کو تسلیم کر لیں گے۔ ناظرین محترم، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قادیانی کسی ایک مجدد پر اتفاق نہیں کریں گے۔ ناظرین محترم، اب 13 صدیوں کے مجددوں کی لسٹ دیکھ لیں جن کو مرزا قادیانی نے مجدد تسلیم کیا ہے۔ پہلی صدی میں اصحاب ذیل مجدد تسلیم کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 عمر بن عبد العزیز، نمبر 2 سالم، نمبر 3
قاسم، نمبر 7 مکحول۔ دوسری صدی کے مجدد اصحاب یہ ہیں: امام محمد ادریس ابو عبداللہ شافعی، نمبر 2 امام احمد بن محمد حنبل شیبانی، نمبر 3 یحییٰ بن معین بن عون عطفانی، نمبر 4 شہب بن عبدالعزیز بن داؤد قیس، نمبر 5 ابو عمر مالکی مصری، نمبر 6 خلیفہ مامون رشید بن ہارون، نمبر 7 قاضی حسن بن زیاد حنفی، نمبر 8 جنید بن محمد بغدادی سوگی، نمبر 9 سہل بن ابی سہل بن رنحلہ شافی، نمبر 10 بقول امام شعرانی حارث بن اسعد محاسبی ابو عبداللہ صوفی بغدادی، نمبر 11 اور بقول قاضی القزنات علامہ عینی احمد بن خالد الخلال ابو جعفر حنبلی بغدادی۔ دیکھو نجم الثاقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، قرۃ العیون و مجالس الابرار، تعریف الحیاء لفضائل الاحیاء، صفحہ نمبر 32۔ تیسری صدی کے مجدد یہ ہیں: نمبر 1 قاضی احمد بن شریح بغدادی شافعی، نمبر 2 ابو الحسن اشعری متکلم شافعی، نمبر 3 ابو جعفر طحاوی ازدی حنفی، نمبر 4 احمد بن شعیب، نمبر 5 ابو عبد الرحمن نسائی، نمبر 6 خلیفہ مقتدر باللہ عباسی، نمبر 7 حضرت شبلی صوفی، نمبر 8 عبید اللہ بن حسنین، نمبر 8 ابو الحسن کرقی صوفی حنفی، نمبر 10 امام بقی بن مخلد قرطبی مجدد اندلس، بحوالہ تعریف الاحیاء لفضائل الاحیاء، صفحہ 33، نجم الثاقب وقرۃ وعیون ومجالس الابرار۔ چوتھی صدی کے مجدد یہ ہیں: نمبر 1 امام ابو بکر باقلانی، نمبر 2 خلیفہ قادر باللہ عباسی، نمبر 3 ابو حامد اصفرانی، نمبر 4 حافظ ابو نعیم، نمبر 5 ابو بکر خوارزمی حنفی، نمبر 6 شاہ ولی اللہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف بالحاکم نیشاپوری، نمبر 7 امام بیہقی، نمبر 8 حضرت ابو طالب ولی اللہ صاحب قوت القلوب جو طبقہ صوفیہ سے ہیں، نمبر 9 حافظ احمد بن علی بن ثابت بن خطیب بغدادی، نمبر 10 ابو اسحاق شیرازی، نمبر 11 ابراہیم بن علی بن یوسف فقیہ و محدث۔ پانچویں صدی کے مجدد آپ سماعت کریں: محمد بن ابو حامد امام غزالی، نمبر 2 بقول عینی و کرمانی حضرت راعونی حنفی، نمبر 3 خلیفہ مستحضر بالدین مقتدی باللہ عباسی، نمبر 4 عبداللہ بن محمد انصاری ابو اسماعیل بروی ابو طاہر سلفی، نمبر 6 محمد بن احمد ابو بکر شمس الدین سرخسی فقیہ حنفی۔ چھٹی صدی کے مجدد یہ ہیں: نمبر 1 محمد بن عمر ابو عبداللہ فخر الدین رازی، نمبر 2 علی بن محمد، نمبر 3 عز الدین ابن کثیر، نمبر 4 امام رافعی شافعی صاحب زید شرح شفا، نمبر 5 یحییٰ بن حبش بن میرق حضرت شہاب الدین سروردی شہید امام طریقت، نمبر 6 یحییٰ بن اشرف بن حسن محی الدین لودھی، نمبر 7 حافظ عبد الرحمن بن جوزی، نمبر 8 حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعال علیہ سرتاج طریقہ قادری۔ ساتویں صدی کے مجدد یہ ہیں: نمبر 1 احمد بن عبد الحلیم تقی الدین ابن تیمیہ حنبلی، نمبر 2 تقی الدین ابن دقیق السعید، نمبر 3 شاہ شرف الدین مخدوم بہائی سندھی، نمبر 4 حضرت معین الدین چشتی، نمبر 5 حافظ ابن قیم جوزی شمس الدین محمد بن ابو بکر بن ایوب بن سعد بن قیم جوزی درعی و مشقی حنبلی، نمبر 6 عبداللہ بن اسعد بن علی بن عثمان بن خلاج ابو محمد عفیف الدین شافعی، نمبر 7 قاضی بدر الدین محمد بن عبداللہ شبلی حنفی و دمشقی۔ آٹھویں صدی کے مجدد یہ ہیں: نمبر 1 حافظ علی بن حجر عسقلانی شافعی، نمبر 2 حافظ
زین الدین عراقی و شافعی۔ نمبر 3 صالح بن عمر ارسلان قاضی بلقینی۔ نمبر 4 علامہ ناصر الدین شاذلی ابن سنت میلی۔ 9ویں صدی کے مجدد یہ ہیں: نمبر 1 عبد الرحمن بن کمال الدین شافعی معروف بامام جلال الدین سیوطی۔ نمبر 2 محمد بن عبد الرحمن سخاوی شافعی۔ نمبر 3 سید محمد بن جون پوری۔ اور بعض 10ویں صدی کے مجدد حضرت امیر تیمور صاحب قرآن فاتح عظیم الشان۔ 10ویں صدی کے مجدد یہ ہیں: ملا علی قاری۔ نمبر 2 محمد طاہر گجراتی۔ نمبر 3 محی الدین محی سنت۔ نمبر 4 حضرت علی بن حسام الدین معروف بعلی متقی ہندی مکی۔ 11ویں صدی کے مجدد یہ ہیں: عالمگیر بادشاہ غازی اورنگزیب۔ نمبر 2 حضرت آدم بنوری صوفی۔ نمبر 3 شیخ احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین فاروقی سرہندی معروف بابا ربانی مجدد الفسانی۔ 12ویں صدی کے مجدد آپ سماعت کریں: محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان نجدی۔ نمبر 2 مرزا مظہر جان جانا دہلوی۔ نمبر 3 سید عبد القادر بن احمد بن عبد القادر حسنی کوکیانی۔ نمبر 4 حضرت احمد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی۔ نمبر 5 امام شوکانی۔ نمبر 6 علامہ سید محمد بن اسماعیل امیر یمن۔ نمبر 7 محمد حیات بن ملا ضیاء سندھی مدنی۔ 13ویں صدی کے مجدد آپ سماعت کریں: سید احمد بریلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، مولوی محمد اسماعیل دہلوی۔ بعض کے نزدیک شاہ رفیع الدین صاحب بھی مجدد ہیں۔ بعض کے نزدیک شاہ عبد القادر کو مجدد تسلیم کیا گیا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ بعض ممالک میں بعض بزرگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مجدد مانا گیا ہو اور ہمیں اطلاع نہ ملی ہو۔ بحوالہ اصل مصطفیٰ صفحہ نمبر 126 تا 165 و خدا بخش مرزا تصدیق شدہ از مرزا غلام احمد قادیانی۔ ناظرین محترم، ان مرزا قادیانی کے اس گفتگو سے پتہ چلا کہ جن کو مرزا قادیانی نے مجدد مانا ہے تو قادیانی کسی ایک مجدد کے تفسیر کو اپنا عادل بنا کے اور مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان رکھے کہ ان کا موقف کیا ہے، جو اس مجدد کا موقف ہوگا اسی پر ہی دونوں کو اتفاق کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ ناظرین محترم، اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائیں۔